الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس جزاؤه إلا الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحج يهدم ما كان قبله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. تمام احباب ایک بار درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، عزیز بھائیو، حج کا سلسلہ اور مرحلہ شروع ہو چکا ہے. حجاج کرام کے قافلے حج کی تیاریوں میں مصروف ہیں. اس لیے آج کی اس نشست میں حج کے فضائل اور حج نہ کرنے پر جو وعیدات بیان ہوئی ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ اے ابراہیم، لوگوں میں حج کی آواز لگاؤ اور لوگوں کو بلاؤ کہ وہ حج کرنے کے لیے آئیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ، ان تمام لوگوں کو آواز پہنچانا یہ کیسے ممکن ہے؟ ما یبلغ صوتی، میری آواز ان تک کیسے پہنچے گی؟ حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا: علی البلاغ، آپ کا کام ہے اعلان کرنا، آواز دینا، ندا لگانا، سب تک آواز پہنچا دینا، یہ میرا کام ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان الفاظ میں آواز لگائی: یا ایھا الناس ان اللہ قد امرکم بحج ھذا البیت لیصیبکم بہ الجنہ ویجیرکم من عذاب النار فحجوا. اے لوگو، اللہ رب العزت نے تمہیں
اس گھر کے حج کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس حج کے ذریعے جنت میں داخل کرے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ کرے، لہذا حج کرنے آؤ۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس جس کے مقدر میں اللہ رب العزت نے حاضری لکھی تھی اس نے جواب دیا اور کیا کہا؟ لبیک اللہم لبیک۔ اس وقت جو انسان موجود تھے ان انسانوں کے مقدر میں اللہ نے لکھا تھا، انہوں نے یہ جواب دیا۔ جو ابھی تک اس دنیا میں نہیں آئے، ماں کے پیٹ میں تھے یا باپ کی پیٹھ میں تھے، ان کی طرف سے بھی جواب آیا لبیک اللہم لبیک۔ جو روحیں ابھی تک اس دنیا میں وجود میں نہیں آئی تھی ان مقدس روحوں نے بھی جواب دیا لبیک اللہم لبیک۔ اور جس جس کے مقدر میں جتنی مرتبہ حج ہے، حاضری ہے، اس نے اتنی مرتبہ لبیک اللہم لبیک کہا۔ اگر کسی کے مقدر میں 5 مرتبہ حاضری ہے تو اس نے 5 مرتبہ لبیک کہا، 10 مرتبہ ہے اس نے 10 مرتبہ کہا، 50 مرتبہ ہے اس کی 50 مرتبہ آواز آئی لبیک اللہم لبیک۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حج کرو تاکہ اللہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت نصیب کرے۔ اور یہی اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اے لوگو حج کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی حج کا حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں سے فرمایا حج کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ العمرۃ الی العمرہ، ایک عمرہ اس سے دوسرے عمرے تک، بیچ میں جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں تو یہ دوسرا عمرہ پہلے والے عمرے تک کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ ایک شخص نے 2 سال پہلے عمرہ کیا، پھر 2 سال کے بعد اللہ رب العزت نے اسے دوبارہ توفیق دی عمرہ کرنے کی، تو اس دورانیے میں جو گناہ ہوئے ہیں یہ دوسرا عمرہ ان گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور جو حج مبرور مقبول ہے اس کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ حج مبرور کی جزا جنت ہی ہے، یعنی جس کا حج قبول ہو گیا اس کے لیے جنت لازم ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز اور صدا میں، ندا میں بھی یہی جملہ ہے ملتا جلتا، لیصیبکم بہ الجنہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ حج فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا، فرمایا حج کرو جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے۔ تو نماز، روزے، زکوٰۃ کی طرح استطاعت رکھنے والوں پر حج بھی فرض ہے، اور یہ ارکان اسلام میں سے ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا من اراد الحج، جو حج کا ارادہ رکھتا ہے
اسے چاہیے کہ وہ جلدی کرے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. حج کا ارادہ ہوا، حج کی اللہ نے توفیق دی، حج کی رحم اللہ نے دے دی، جلدی سے حج کرو. کچھ پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے، کچھ پتہ نہیں یہ رقم پیسہ اماؤنٹ ختم ہو جائے، پھر کیسے حج کرے؟ اس لیے جس کو اللہ نے توفیق دے دی، حج کی رقم آ گئی، فوراً حج کرے. من اراد الحج فلیعجل، جس کا حج کا ارادہ ہو وہ جلدی کرے. بعض لوگ مختلف بہانوں سے حج میں تاخیر کر دیں. وہ جی بچیوں کی شادی کرنی ہے، وہ جی ابھی تک میرے ماں باپ نے حج نہیں کیا تو میں کیسے کروں، وہ جی میری بیوی کے پیسے بھی جمع ہو جائے تو ہم دونوں حج پر جائیں گے، وہ جی ابھی تو ہم نے نماز روزہ صحیح نہیں سیکھا، حج کرنے کیسے جائے، وہ جی ابھی تو جوانی ہے، بڑی عمر پڑی ہے، بڑھاپا آئے گا تو حج پہ چلے جائے گا. مختلف ہیلے بہانے. بچیوں کی شادی، والدین پر حج نہیں ہے فرض، آپ پر تو حج فرض ہے. بیوی پر حج فرض نہیں ہے، آپ پر تو حج فرض ہے. اس لیے جس پر حج فرض ہو گیا وہ جلدی کرے. کوئی بھروسہ نہیں ہے زندگی کا، اور آپ اس دنیا سے چلے گئے تو وارثوں سے امید مت رکھیں کہ وہ ہمارا حج کروائیں گے. اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے، استطاعت دی ہے، فوراً حج پہ جائے. آج ہمیں دوسری ضروریات کے لیے تو لاکھوں کروڑوں مل جاتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس 50 60 80 لاکھ، کروڑ 2 کروڑ کی گاڑیاں ہوتی ہیں، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ حج کرے، وہ جی پیسہ نہیں ہے. 2 کروڑ کی گاڑی کے لیے پیسہ ہے، حج کرنے کے لیے پیسہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے فضائل بھی بیان فرمائے، اور حج نہ کرنے پر وعیدات بھی بڑی سخت ہے. حج کی فضیلت آپ نے ابھی سنی، جنت. ان الحج یہدم ما کان قبلہ، حج کرنے سے اللہ رب العزت پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. حج سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور ایک اور روایت میں ہے، جو حج کر کے آتا ہے آداب کے ساتھ، سنن کی رعایت رکھتے ہوئے، وہ ایسا واپس لوٹتا ہے جیسا کہ آج اس کو اس کی ماں نے جنا ہے، یعنی گناہوں سے پاک صاف ہو کر. جیسے چھوٹا نو مولود بچہ ابھی ابھی پیدا ہوا، اس کا کیا گناہ ہے؟ وہ گناہوں سے پاک صاف، پاکیزہ ذات. تو حج کرنے والا بھی حج سے واپس آتا ہے تو اس طرح گناہوں سے پاک صاف، دھلا ہوا، گناہ مٹ گئے سارے. یہ فضائل ہے حج. اور ایک کتنی بڑی خوبصورت دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، اللہم اغفر للحاج، اے اللہ حج کرنے والوں کی مغفرت کر دے، اے اللہ حج کرنے والوں کو بخش دے. وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجِ، اور جس کے لیے حاجی ہاتھ اٹھا کر مغفرت کی دعا کر رہا ہے، اے اللہ اس کو بھی بخش دے. حاجی کی برکت سے حاجی خود بھی بخشا گیا، اور جس کے لیے حاجی دعائے مغفرت کر رہا ہے اللہ اس کو بھی بخش دے. کتنی بڑی فضیلت. تو حج کرنے پر فضائل بہت، ثواب بہت، اللہ کی محبت بہت، مغفرت، جنت، یہ سب وعدے ہیں. لیکن اگر کوئی استطاعت کے باوجود حج پر نہیں جاتا ہے، وعید بھی بڑی سخت ہے. حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ نے جس کو استطاعت دی وہ حج پر نہیں جاتا اور اسی حالت میں مر گیا
اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، یہودی ہو کر مر جائے، نصرانی ہو کر مر جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ یہودی مرے، نصرانی مرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا، میرا دل کرتا ہے کہ میں لوگوں کو بھیجوں اور لوگوں میں جا کر وہ تفتیش کریں، جس جس کے پاس استطاعت ہے لیکن وہ حج پر نہیں جا رہا، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں ان پر جزیہ لگاؤں، ٹیکس لگاؤں، جو کہ کافروں سے لیا جاتا ہے۔ ما ہم مسلمین، ما ہم مسلمین، 2 بار ارشاد فرمایا، یہ تو مسلمان ہی نہیں لگتے، یہ تو مسلمان ہی نہیں لگتے کہ استطاعت کے باوجود، پیسہ ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود حج پر نہیں جا رہے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دل کرتا ہے ان پر ٹیکس لگا دوں، جزیہ لگا دوں، جو کافروں پر لگایا جاتا ہے، یہ مسلمان نہیں لگتے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں، جس کو اللہ نے استطاعت دی، توفیق دی، اور وہ حج پر نہیں گیا اور اسی حالت میں مر گیا، قیامت کے دن آئے گا تو اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا کافر، اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا کافر۔ پھر آیت پڑھی، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ اس نے کافروں والا کام کیا۔ کافر لوگ حج پہ نہیں جاتے، یہ نہیں گیا۔ کافر حج نہیں کرتے، اس نے نہیں کیا۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ اور بعض تابعین کے بارے میں لکھا ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے فضائل حج میں، کہ جب انہیں پتا چلتا تھا کہ فلاں آدمی مر گیا اور اس کو اللہ نے استطاعت توفیق دی تھی لیکن پھر بھی وہ حج میں نہیں گیا، تو وہ بزرگ تابعین اللہ والے اس آدمی کے جنازے میں نہیں جاتے تھے۔ اس کا جنازہ بھی ہم نہیں پڑھیں گے کہ اس نے استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا۔ تو میرے عزیزوں، دیکھیں کتنی سخت وعیدات ہیں۔ آج ہمارے پاس بہانے ہیں، وہ جی یہ کام کرنا ہے، وہ جی یہ کام کرنا ہے۔ اللہ نے خوب نوازا ہے، ایک گھر موجود ہے رہائش کا، 2-3 بلڈنگیں اور ہیں، ضرورت سے زائد ہیں، لیکن پیسے نہیں ہیں۔ 1-2 کروڑ کی گاڑیاں ہیں، مہنگے مہنگے پلاٹ ہیں، فلاں چیز ہے، جائیداد ہے، دولت ہے، لیکن جب کہا جاتا ہے کہ حج آپ پر فرض ہے تو کیا کہتے ہیں؟ جی پیسہ نہیں ہے، بس آپ دعا کریں۔ اب دعا کریں کہ اللہ توفیق دے۔ توفیق تو اللہ نے دی ہوئی ہے بزرگوں، اتنی رحم اللہ نے آپ کو دی ہے، اتنی دولت دی ہے، اتنی استطاعت دی ہے، تو استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا، اس پر بڑی وعید ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی کروڑوں کی جائیداد کے مالک ہوتے ہیں، لیکن اس دنیا سے چلے گئے، حج نہیں کیا۔ اللہ نے خوب نوازا تھا، بس چلے گئے بیچارے۔ اب وہ رسا ہیں، مزے کر رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، اڑا رہے ہیں۔ ان کو اتنا خیال نہیں آتا کہ ہمارے والد صاحب بیچارے مرحوم اس دنیا سے چلے گئے، ان پر حج فرض تھا، ان کا حج کروائیں۔ ان کی لاکھوں کروڑوں کی جائیداد وہ ہمارے لیے چھوڑ گئے، تو ہم ان کے لیے حج کروائیں۔ اس کی طرف کسی کا خیال نہیں آتا۔ وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کا بھلا سوچتے ہیں کہ میرے ماں باپ، میرے والدین اس دنیا سے چلے گئے، حج نہیں کر سکے، ان پر حج فرض تھا، چلو میں ان کی طرف سے حج کر لوں، میں ان کا حج کروا لوں۔ اس کو حج بدل کہتے ہیں۔ اس کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ حدیث شریف میں جو شخص اپنے والدین کے لیے حج کرتا ہے، اپنے والدین کی طرف سے حج کرتا ہے، ایک روایت میں 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، اس کا حج مقبول ہوگا۔
جو اپنے والدین کے لیے حج کرے گا اس کا حج مقبول ہوگا۔ نمبر 2، اس کے والدین کی روح خوش ہوگی کہ میرے بیٹے نے، میری بیٹی نے میرے لیے حج کیا ہے۔ اور نمبر 3، اللہ اس بیٹے کو، بیٹی کو نیکوکار، فرما بردار، اللہ کا نیکوکار اور فرما بردار بندہ ہے، اللہ ان میں اس کو لکھ دے گا۔ 3 چیزیں ماں باپ کے لیے، حج کرنے والے کے لیے 3 چیزیں: اس کا حج مقبول، اس کے والدین کی روحیں خوش، اور نمبر 3، یہ اللہ کے دربار میں نیکوکار، فرما بردار اٹھایا جائے۔ ایک روایت میں ہے جس نے اپنے ماں باپ کے لیے حج کیا اللہ اس کو ابرار کے ساتھ اٹھائے گا۔ قرآن کریم میں ہے ابرار علیین میں ہوں گے، نیک لوگ جنت کے بہت اعلیٰ درجے میں ہوں گے علیین میں۔ تو جو اپنے ماں باپ کے لیے حج کرے گا اللہ اس کو ابرار کے ساتھ اٹھائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے حج کرے گا ماں باپ کو تو ایک حج کا ثواب ملے گا، حج کرنے والے بیٹے یا بیٹی کو اللہ 10 حجوں کا ثواب دے۔ اور ایک روایت میں ہے حج بدل کی وجہ سے اللہ 3 آدمیوں کو حج کا ثواب دے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے دیکھا میرے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، ان پر حج فرض تھا، وہ حج نہیں کر سکے، تو وہ خود حج پہ جاتا ہے، یا خود حج پہ نہیں جاتا، کسی اور کو کہتا ہے کہ تم میرے والد صاحب کی جگہ پر حج کے لیے چلے جاؤ۔ تو حدیث شریف میں ہے اللہ اس حج بدل کی وجہ سے 3 آدمیوں کو حج کا ثواب دے گا۔ وہ بیٹا بیٹی جس نے حج کے لیے، ماں باپ کے حج کے لیے رقم دی۔ نمبر 2، وہ حج پہ جانے والا جو اس بیٹے بیٹی کے ماں باپ کے لیے حج کرے۔ اور نمبر 3، وہ مرحوم جو اس دنیا سے چلا گیا۔ 3 آدمیوں کو حج کا ثواب ملے گا، حج کا پیسہ دینے والا، حج بدل پہ جانے والا، اور مرحوم جس کے لیے حج کیا۔ تو میرے عزیزو، یہ زندگی ہے، کچھ دن کی ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے جن کو استطاعت دی ہے، اس سال تو وقت چلا گیا، وہ ضرور اپنے لیے حج کا انتظام کریں۔ ابھی سے تیاری پکڑیں، پاسپورٹ تیار کریں، اور ابھی سے تیاری پکڑیں کہ انشاءاللہ یہ سال تو گیا، اگلے سال میں ضرور حج پہ جاؤں، جس کو اللہ نے توفیق دی۔ اور اگر ہمارے دائیں بائیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے لیکن وہ حج کے لیے نہیں جا رہے، تو ہم جا کر ان کو ترغیب دیں کہ اللہ نے آپ کو خوب نوازا ہے، لاکھوں کروڑوں کی جائیداد کے مالک ہو، اللہ کے لیے حج آپ پر فرض ہے، حج کی تیاری پکڑو۔ تو اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم تمام کو حرمین شریفین کی مقبول حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ ہمارے جو مسلمان بھائی حج کے لیے اس سال جا رہے ہیں، تیاری پکڑ رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے تمام مراحل آسان فرمائے، اللہ ان کو حج نصیب فرمائے اور حج قبول فرمائے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو بھی آئندہ سال حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔